ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ لا تدعو قبل الامام، امام سے پہلے دعا نہ کرو، امام سے پہلے دعا نہ کرو۔ نماز سے امام فارغ ہو گیا، اس کے بعد جب تک امام نے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے تو تم ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ یہ امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا کہ امام سے پہلے تم ہاتھ، ہمیں قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ امام سے پہلے دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤ، یہ ایک ادب ہے۔ اور اسی طرح امام جب دعا ختم کر دے تو اس کے بعد دعا نہ کرو۔ امام جب دعا ختم، امام نے ہاتھ اٹھایا دعا کے لیے، تم نے ہاتھ اٹھایا، اور جب امام نے دعا ختم کر دی تو تم بھی ختم کر دو۔ یہ معنی اور مطلب امام قتادہ بیان کرتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں گنجائش ہے نماز کے بعد دعا کرنے کی، سرے سے منع کیا گیا نہیں ہے، چند روایات کے اندر ملتا ہے۔ ہاں اس کو عادت بنا لینا، جو ہمارے پاس چلتا ہے عادت بنا لینا صحیح نہیں ہے۔ اگر امام کبھی کبھار دعا چھوڑ بھی دے تو اس پر تنقیر نہیں کرنی چاہیے، نکیر نہیں کرنی چاہیے کہ امام صاحب نے صحیح نہیں کیا، کہ دعا کا اس طرح سے التزام نماز کے بعد اجتماعی دعا کا تو فقہ احناف نے اس سے منع کیا۔ کہا کہ گنجائش ہے، مطلب مثال کے طور پر واقعہ کوئی ایسا آ گیا، کسی نے کہا کہ بھئی میرا بیٹا بیمار ہے، میرا بچہ بیمار ہے، امام صاحب دعا کر لو اس کے لیے، تو امام صاحب نے دعا کروا دی، اجتماعی دعا کروا دی۔ اسی طرح کوئی اور تکلیف اور رنج ہے، یا بھئی سیلاب کا عالم ہے، طوفان کا عالم ہے، بارشیں جیسے ہو رہی تھی ابھی کچھ عرصہ پہلے، تو اس کے لیے امام صاحب نے دعا کر دی۔ کوئی چیز ایسی درپیش ہو جس میں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور نماز کے بعد جو ہے وہ دعا قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو لہٰذا اس میں امام نے ہاتھ اٹھا لیا اور دعا کر لی، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ہو نہ ہو لیکن دعا کرنی ہے، اور باقاعدہ مقتدیوں کا حال یہ ہے کہ دعا کیے بغیر اٹھ کر بھاگتے ہیں، دعا کیے بغیر اٹھ کر بھاگتے ہیں، مطلب سب کو جانے کی جلدی ہوتی ہے، تو جب جانے کی جلدی ہوتی ہے تو پھر اس عادت کو ختم کر لینا چاہیے۔ حدیث کے اندر بھی آتا ہے، اور اس طرح فقہاء نے بھی لکھا ہے کہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکتا یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ تین الفاظ جو ہیں، اور اس کے علاوہ دو روایتیں اور ہیں کہ دو وہ کہ ان تینوں کا مجموعہ نہیں، ایک ساتھ نہیں، الگ الگ کر کے پڑھ لیا تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، بس اتنا۔ اور ہاتھ اٹھا لیا، کبھی نہیں اٹھایا، کبھی امام نے بس ایسی تسبیح کے طور پر اس کو پڑھ لیا تو پڑھ لیا۔ بس یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں ہمارے اندر، وہ ہماری نہیں ہیں لیکن وہ غیروں سے آ گئی ہیں، اور وہ پھر دستور بن چکا ہے۔ اب اگر اس کو چھوڑیں گے تو پھر فتنہ ہوتا ہے، تو لہٰذا اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جب چل رہا ہے تو چلنے دو، لیکن کوشش کرتے رہو کہ لوگوں کو سمجھاتے رہو۔ جب لوگ اتنے سمجھدار ہو جائیں کہ خود ہی وہ امام صاحب سے کہتے ہیں کہ امام صاحب آپ کبھی کبھی چھوڑ بھی دیا کرو، تو پھر بہت ہی اچھی بات ہے، کیونکہ جب تک عوام میں شعور نہیں آتا تو ایک بندہ جو ہے وہ کسی غلط چیز کو ختم نہیں کر سکتا، تمام عوام مل کر ختم کرتی ہے۔ تو اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے اندر خود ہی ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ کریں، کہ جو ہے نا ہم یہ جو باتیں ہیں کہ جو علماء سے ہم وقتاً فوقتاً سنتے رہتے ہیں بیانات کے اندر، درسوں کے اندر، تو اس کو ہم چاہیے کہ لاگو کریں، نہیں کہ بس درس میں سن لیا اور چلا گیا۔ تو